السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دیکھیے، حدیث پاک حل وسطن کے عنوان سے جو آپ نے پڑھی، اس کے ہم تمارین کو حل کر لیتے ہیں۔ تو پہلا سوال ہے کہ اجب عن الاسئلۃ الآتیہ، آنے والے سوالوں کا جواب دو۔ ماذا اشتری الرجل، کیا خریدا آدمی نے؟ تو حدیث پاک میں آپ دیکھیں کہ آدمی نے غیر منقولی زمین خریدی، تو یہ رجل اشترى اقارن، اس جملے کو آپ کو اس طرح لکھ دینا ہے، اشترى الرجل اقارن، تو آدمی نے غیر منقولی زمین خریدی، تو اشترى الرجل اقارن۔ پھر دوسرا سوال ہے ماذا وجد المشتری فی العقار، کیا پایا مشتری نے زمین میں؟ تو یہ جو اگلا جملہ لکھ رہا ہے، یہ آپ کو لکھ دینا ہے کہ وجد المشتری، ہاں فوجدہ، تو اس طرح لکھ سکتے ہیں وجد المشتری فیہا جرتم من ذہب، مشتری نے اس زمین میں سونے کا مٹکا پایا۔ اب دیکھیے پھر سوال ہے تیسرا، ماذا قال المشتری للبائع، کیا کہا مشتری نے بائع سے؟ تو مشتری نے بائع سے کہا، تو آپ کو جواب دینا ہے قال المشتری للبائع، کیا کہا؟ اشتریت منک الارض ولم اشتری منک الذهب، یہ جملہ لکھنا ہے۔ پھر سوال ہے ماذا قال له البائع، مشتری سے کیا کہا بائع نے؟ تو بائع نے کہا تھا، تو آپ کو جواب دینا ہے کہ قال له البائع، بائع نے اس سے کہا انما بعتک الارض بما فیہا، کہ میں نے تو تمہیں زمین ان تمام چیزوں کے ساتھ بیچی تھی جو بھی زمین میں ہے۔ پھر سوال ہے کہ ماذا فعل لحل النزاع، تو جھگڑا ختم کرنے کے لیے دونوں نے کیا کیا؟ تو حدیث پاک میں فتحاکما الی رجل، تو وہ ایک شخص کے پاس فیصلے کے لیے گئے، تو یہ جملہ لکھنا ہے۔ پھر سوال ہے کیف حل الحکم النزاع، کیسے حل کیا حکم نے جھگڑے کو، کیسے حل کیا؟ تو آپ کو اس کا جواب لکھنا ہے قال الحکم، حکم نے کہا فَأَنْكِحَ الْغُلَامَ الْجَارِيَةَ، کہ لڑکے کا لڑکی سے نکاح کرا دو، فَحَلَّ النِّزَاعُ، تو جھگڑا حل ہو گیا۔ تو اس کے بعد آپ کو لکھ لینا ہے فَحَلَّ النِّزَاعُ، کہ قال الحکم، حکم نے کہا کہ دونوں کا نکاح کرا دو، فَحَلَّ النِّزَاعُ، تو نزاع حل ہو گیا۔ اب دیکھیے سوال نمبر 2 ہے من قال ھذا ولمن، کس نے کہا یہ اور کس سے؟ تو اشتریت منک الارض ولم اشتری منک الذهب، میں نے تجھ سے زمین خریدی ہے اور تجھ سے سونا نہیں خریدا۔ تو حدیث پاک میں آپ دیکھیں کہ فقالا، تو مشتری نے کہا تھا یہ اشتریت منک الارض ولم اشتری منک الذهب، تو آپ کو لکھنا ہے کہ قالہ المشتری، یہ مشتری نے کہا کس سے؟ للبائع، تو مشتری نے یہ بائع سے کہا۔ پھر انما بعتک الارض بما فیہا، میں نے تجھے زمین بیچی ہے اس کے ساتھ جو بھی زمین میں ہے۔ تو اس کا جواب کس نے کہا یہ؟ تو قالہ البائع، اس کو بائع نے کہا للمشتری، مشتری سے۔ پھر ہے الکما ولدن، کیا تمہارے پاس اولاد ہے؟ تو یہ کس نے کہا؟ تو جواب لکھنا ہے قالہ الحکم،
تو یہ حکم نے کہا کس سے؟ لہما، دونوں سے، تو دونوں سے کہا تھا یہ۔ پھر سوال ہے کہ حول هذا النص الى حوار، کہ اس حدیث پاک کو گفتگو اور بات چیت کی طرف پھیرو، یعنی بات چیت میں تبدیل کرو۔ تو آپ کو اس طرح کہنا ہے کہ ایک شخص نے زمین خریدی اور اس میں سونے کا مٹکا پایا تو اب جیسے آپ کو لکھنا ہے المشتری، تو مشتری نے کیا کہا کہ میں نے تم سے زمین خریدی ہے، سونا نہیں خریدا۔ اب اس کے بعد بائے لکھنا ہے کہ بائے نے کیا بولا کہ میں نے تم کو زمین بیچ دی جو بھی کچھ ہے۔ تو اس طریقے سے گفتگو میں بدلنا ہے۔ تو حکم نے کہا، فقال الحکم، حکم نے کیا کہا، وَأَنْكِحَ الْغُلَامَ الْجَارِيَةَ، تو پھر ان دونوں نے فَأَنْكَحَا، نکاح کرا لیا، نکاح کر دیا دونوں نے لڑکے کا لڑکی سے۔ تو اس کے 3-4 جملے گفتگو کے انداز میں یہ آپ کو لکھنا ہے۔ تو دیکھیے جو ماقبل میں آپ نے سوالات کے جواب دیے، تو اسی کے آگے آپ نے لکھ دینا کہ البائے، بائے نے یہ کہا، المشتری، مشتری نے یہ کہا۔ تو یہی جو ہے آپ کے مکالمے اور آپس میں بات چیت کی گفتگو ہو جائے گی۔ جیسے مثلا آپ کو لکھنا ہے مشتری، مشتری نے کیا کہا، تو اس نے کہا کہ میں نے تم سے آگے تک میں نے تم سے زمین خریدی ہے، سونا نہیں خریدا۔ پھر اس کے بعد بائے نے کیا کہا، تو بائے کو لکھنا ہے البائے، بائے نے کیا بولا کہ میں نے تم کو زمین بیچ دی جو بھی زمین میں ہے سب کے ساتھ۔ تو اس طریقے سے جو گفتگو ہوتی ہے اس میں آپ کو یہی جملے لکھ دینا ہے 3-4۔ فرماتے ہیں کہ استخرج من النص آیاتی، حدیث پاک سے نکالیے جو آگے آ رہا ہے، ثلاثۃ امثلۃ للجملۃ الاسمیۃ خبرها شبہ جملۃ، تو 3 جملے اسمیہ کے جن کی خبر شبہ جملہ ہو۔ تو آپ دیکھیں حدیث پاک میں 3 جملے ایسے آئے ہیں، الکما ولدن، تو لکما ثابتن سے متعلق ہو کر خبر مقدم، اور ولدن مبتدا مؤخر ہے۔ تو دیکھیے خبر شبہ جملہ ہے۔ اسی طرح لی غلامن، تو ایسی لی جاریتن، تو یہ 3 جملے ایسے ہیں کہ جن کی خبر شبہ جملہ ہے۔ پھر فرمایا کہ 3 فعل مضارع کے جو مجزوم ہوں اور ان میں سے ہر ایک کے جزم کی علامت بھی ذکر کرو۔ تو 3 فعل مضارع، تو دیکھیے لم اشتری، تو یہ فعل مضارع مجزوم ہے اور جزم کی علامت یہاں کیا ہے، حرف علت کا حذف ہونا۔ اور دوسرا ہے وَلْيُنْفِقَ، اور تیسرا ہے وَلْيَتَصَدَّقَ۔ تو ان دونوں کے اندر جزم کی علامت کیا ہے، تو وہ ینفقانی یتصدقانی، تو جو نون اعرابی ہے تثنیہ کا نون وہ دونوں میں حذف ہے، تو یہ جزم کی علامت ہے۔ فرماتے ہیں ما ورد فیہ من الافعال المزیدہ، تو افعال مزیدہ میں سے جو حدیث پاک میں آئے ہیں وہ نکالنے ہیں، وذکر بابا کل واحد منہا، ان میں سے ہر ایک کا باب ذکر کرنا ہے۔ تو دیکھیے کون کون آئے ہیں حدیث پاک میں، تو ایک تو اشترا ہے باب افتعال سے، ایک ہو گیا، اور پھر اشتریتو ہے یہ بھی باب افعال سے ہے، اور لم اشتری یہ بھی
باب افتعال سے ہے، ایسے ہی تحاکما باب تفاعل سے ہے، اور انکحا یہ بھی دیکھیے افعال مزید میں سے ہے، یعنی ثلاثی مزید فی بے حمزہ وصل کے بابوں سے۔ ایسی ولینفقا یہ بھی باب افعال سے، اور ولیتصدقا تصدقہ یتصدق باب تفعل سے ہے۔ تو دیکھیے یہ نکلیں گے اس میں، اور ان میں سے ہر ایک کا باب بھی ذکر ہوگا۔ فرماتے ہیں کہ اسنین من جوازم المضارع، مضارع کو جزم دینے والے حروف میں سے دو کو نکالیے حدیث پاک سے۔ تو دیکھیے حدیث پاک میں دو ہی ذکر ہیں، ایک تو لم اشتری میں جو ہے وہ لم ہے، اور ولینفقا اور ولیتصدقا ان دونوں میں جو ہے وہ لام امر ہے۔ فرماتے ہیں مادہ تفید الباء فی قولہ انما بعتک الارض بما فیہا، تو اس میں اس جملے میں با کیا فائدہ دے رہا ہے؟ تو بما میں جو ہے با یہ مع کے معنی میں ہے، تو یہ مصاحبت کا فائدہ دے رہا ہے۔ اور چھٹا سوال ہے ہاتھ معانی الکلمات العطیہ، آنے والے کلمات کے معانی ذکر کرو۔ تو عقار کا معنی جو ہے وہ غیر منقولی زمین، جرح کا معنی کیا مٹکا، غلام کسے کہتے ہیں لڑکے کو کہ جو بلوغت کی عمر کے قریب ہو، جاریہ کسے کہتے ہیں تو عورتوں میں جو دوشیزہ ہوتی ہے لڑکی تو اس کو جاریہ کہتے ہیں۔ فرماتے ہیں ساتواں سوال ہاتی جمال اسماعیل آتیہ، آنے والے سوالوں کی آنے والے اسموں کی جمع لے کر آؤ۔ تو رجل کی جمع دیکھیے کیا آتی ہے رجال، اور جرتن کی جمع آپ نے پڑھی ہے جرار، اور جاریہ کی جمع جو ہے وہ بھی پڑھ لیا آپ نے جواری، تو جوارن۔ ایسے غلام کی جمع غلمان، تو غلمان لکھنا ہے، اور عقار کی جمع جو ہے وہ عقارات، اور ارض کی جمع وہ اراضی۔ فرماتے ہیں آٹھواں سوال ہات المضارع والامر من الافعال الآتیہ، آنے والے افعال میں سے امر اور مضارع لے کر آؤ۔ تو اشترا، تو اس کا امر کیا ہوگا الامر منہ اشتری، تو یا گر جائے گا اشتری، اور مضارع کیا ہوگا اشترا یشتری، الامر منہ اشتری۔ ایسے تحاکما یتحاکمو، تو الامر منہ تحاکم، تو یہ باب تفاعل سے امر آ گئے الامر منہ تحاکم۔ ایسے ہی انکحا ینکحو، الامر منہ انکح، الامر منہ انکح آئے گا۔ پھر ہے انفقا ینفقو، الامر منہ انفق، تصدقا یتصدقو، الامر منہ یہ کیا آئے گا تصدق، باب تفعل سے۔ اب دیکھیے فرماتے ہیں نواں سوال ادخل کل کلمۃ مما یاتی فی جملۃ مفیدہ، تو آنے والے کلمات میں سے ہر کلمے کو داخل کرو جملے مفیدہ میں۔ تو آپ کو جملے مفیدہ بنانا ہے انما سے، تو انما بعتک السیارۃ، میں نے تجھ کو گاڑی بیچی۔ ایسے باع زیدن بقرتن، زید نے جو ہے وہ گائے بیچ دی۔ انکحا فلان الرجل المرأة، فلاں شخص نے مرد کا نکاح عورت سے کرا دیا۔ ایسے انفقا انفقا انفق الوالد علی الاولاد، تو والد نے اولاد پر خرچ کیا۔ ایسے لام امر سے آپ بنا دیں لینفق ذو ساعۃ من ساعتہ، ساعت کا مطلب ہوتا ہے اپنی کوشش استطاعت،
تو چاہیے کہ ہر استطاعت والا اپنی استطاعت کے مطابق خرچ کرے. یا لیتصدق کل انسان من سعتی، ہر انسان جو ہے وہ اپنی کوشش کے حساب سے صدقہ کرے. اس طریقے سے جملہ بنا سکتے ہیں. اب سوال نمبر 10 ہے، اثبت لام الامر فیما یاتی ضبط یضبط. تو آنے والے مثال میں لام امر کو محفوظ کیجئے. تو دیکھیے لنجلس ہونا ولنسمع الاخبار. تو چاہیے کہ ہم یہاں بیٹھیں اور یہاں ہم خبریں سنیں. تو لام امر یہاں پر لنجلس میں دیکھیے یہ لام امر ہے، اور لنسمع میں جو ہے یہ لام امر ہے. تو یہ ہمیں بتانا ہے. ایسے ہی دوسری مثال میں آپ دیکھیں، من اراد ان یفہم القرآن فلیتعلم اللغۃ العربیۃ، کہ جو ارادہ کرے قرآن سیکھنے کا تو وہ سیکھ لے عربی زبان. تو یہاں پر فلیتعلم میں جو لام ہے یہ لام امر ہے. تو اس طرح جو ہے اسے بتانا ہے. پھر ہے سن الضمیرہ فی کل من الجمل الآتیتی. تو آنے والے جملوں میں سے ہر ایک میں ضمیر کی تثنیہ لے کر آؤ. تو دیکھیے ثنی یہ صرف کے وزن پر ہے، تثنیہ باب تفعیل کا مصدر ہے. تو ہمیں جیسے احلق رأسک، تو اپنے سر کو مونڈ دے. تو یہاں پر احلق کی تثنیہ لے آنا ہے، احلقا، تم دونوں اپنے سر کو منڈا لو. ایسی اغسلا، تم دونوں اپنے چہرے کو دھو لو. ایسی مسموح، تو اس کا کر دینا ہے مسموہما، ان دونوں کا نام کیا ہے.